بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور موجودہ صورتحال میں چند ایک ایسی چیزیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ خبریں آتی رہیں کہ جس کی کنفرمیشن تو نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت خبریں ہمیں آتی رہیں کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ایک بڑی طویل کال ہوئی ہے، اور زیادہ اس پہ جو ہے وہ افغانستان کے سچویشن پہ ڈسکس کیا، اور موجودہ کیونکہ یہ بائیڈن حکومت آنے کے بعد میرے خیال میں پہلا باضابطہ رابطہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ باقی بھی پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا ہو، لیکن اس وقت امریکہ کے ذہن پہ جو سوار ہے وہ افغانستان ہے، اور افغانستان سے انخلا کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ انہیں بہت سی ریزرویشنز بھی ہیں، اور ایک فیصلہ بھی کر لیا کہ ایک اتنی طویل جنگ لڑی جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی اور ابھی تک چلتی جا رہی ہے، جس میں کہ 40 سے زیادہ ممالک نے ISAF کے ساتھ جو تھے انہوں نے کچھ نیٹو کے ممالک تھے، کچھ اور تھے، کچھ نے وہاں سے پہلے چلے گئے جب ان کے باڈی بیگز جانے شروع ہوئے واپس، تو لازمی بات ایک رد عمل ہوا وہاں لوگوں کے اندر، اور پھر امریکہ اور چند ایک اس کے الائز جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، لیکن کسی حد تک کامیابی جو ہے وہ امریکہ کو نہیں مل سکی وہاں پر۔ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکے۔ ایک حکومت تو انہوں نے لا کر بٹھا دی وہاں پر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر جمہوری طریقے سے آئی ہے، کیونکہ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، اور پرو امریکن جو تھے، جیسے پہلے کرزئی صاحب رہے، اس کے بعد اشرف غنی وہاں پر آ گئے، جو زیادہ افغانیوں کے اتنے نہیں تھے جتنے افغان ان کو ہونا چاہیے تھا، بلکہ زیادہ ان کا طرز طریقہ زبان زیادہ امریکن انفلوئنس زیادہ نظر آتا تھا۔ تو یہ ایک طویل سلسلہ وہاں چلتا رہا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ساری دنیا کی جو ہے وہ مشینری، یعنی کہ جو لڑاکا مشینری ہے، وہاں لے جائیں گے، اور وہاں جانے اس کے بعد ہمیں کامیابی ہوگی اور طالبان کو ہم کنٹرول کر لیں گے، مجاہدین کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ تاریخ پر نظر نہیں ڈالی کہ افغانستان کی تاریخ کیا ہے، اور تھوڑا سا اگر پیچھے جا کے دیکھ لیتے کہ 1839 سے 1842 تک کیا ہوا وہاں پر، جب برٹش 16,000 ٹروپس افغانستان کے اندر گئے، اور اسی نیت سے گئے تھے کہ جس طرح انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر قبضہ کر لیا تھا ہندوستان پر، یعنی اس سب کانٹیننٹ پہ، تو ان کا خیال تھا کہ وہاں بھی ہم چلے جائیں گے۔ تو 16,000 ٹروپس جب اندر گئے تو افغان ایک جو ٹرائبل ٹریڈیشن ہے وہ یہ سبجوگیشن، باہر سے کنٹرول جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر اپنا ایک ریزسٹنس وہاں پہ کی اور ایک اگریشن بھی کیا، جس سے کہ 16,000 ٹروپس جو تھے وہ برٹش وہ ہلاک ہوئے، وہاں سے واپس نہیں آئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو بچ کر واپس آیا تو اس نے پھر اپنے آباء و اجداد کے لیے ایک میسج چھوڑا کہ جو کچھ بھی کرنا کبھی افغانستان کا رخ نہ کرنا۔ برطانیہ کو تو یہ سمجھ آ گئی، وہ خیر بر صغیر سے 1947 میں واپس چلے گئے۔ پھر 1979 میں روس نے وہی غلطی کی جو برطانیہ نے کی تھی، اور روس وہاں پر گھس آیا، اور پاکستان کے پاس پھر دو چوائسز تھیں کہ یا تو تسلیم کر لیتا رشین ہیجمنی کو اور انتظار کرتا کہ کب وہ آگے آ کر پاکستان کو بلوچستان کے راستے گوادر پہنچتے ہیں، یا پھر پاکستان ایک ریزسٹنس جو افغانیوں نے تو پٹ اپ کر دی تھی، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا تھا 3 اور 3 کی بندوقوں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ،
روس کے ٹینکوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو پاکستان نے پھر ایک فیصلہ کیا اور وہ جنرل ضیاء الحق شہید کا فیصلہ تھا. ساری دنیا نے اس فیصلے کو دیکھا اور ساری دنیا نے ایک دنیا کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. ساری دنیا نے دنیا کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر وہ ریزسٹنس 79 سے جو پٹ اپ کی افغانیوں نے، جس میں پاکستان نے شروع میں تنہا اور بعد میں جو ہے وہ پاکستان کا وہ آرٹ آف ڈپلومیسی تھا، جس میں کہ انہوں نے سب سے پہلے فروری 1980 میں مسلمان ممالک کی فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائی پاکستان میں، جس میں کہ سوائے 2 ممالک کے جو کہ پرو رشیا تھے، میرا خیال ہے لیبیا اور سیریا کے علاوہ تمام ممالک نے نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ پوری طرح سے پاکستان کو سپورٹ کیا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں، ایک نان الائنڈ کنٹری جس کو سبجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے کی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا اور کس طرح سے روس کو میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے روس کو وہاں سے پھر نہ صرف نکلنا پڑا بلکہ 8 اسلامی ممالک جو ہے وہ آزاد ہوئے. وہ مسجدیں آزاد ہوئیں جن پہ 80 سال سے تالے لگے ہوئے تھے. وہ لوگ جو مسلمان تھے جن کا کلچر ہی تبدیل ہو چکا تھا، تیسری جنریشن کو اسلام کے بارے میں سوائے ان کے نام کے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح مسلمان کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے رہتے ہیں اور کس طرح سے کلمہ پڑھنا ہے اور کس طرح سے نماز پڑھنی ہے. اور آج الحمدللہ وہ سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک جو ہے وہ آزاد ہیں اور وہاں پہ مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے 5 وقت کی اذانیں دی جا رہی ہیں. یہ روس ہی نہیں ٹوٹا تھا، برلن کی دیوار گری، پولینڈ، ہنگری، چیکوسلوواکیا، یعنی وہ سارے جو روس کے متحد یا جن پہ روس نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ سارے ممالک آزاد ہوئے. برلن کی دیوار گر گئی تو اس کی پہلی اینٹ جو ہے وہ پاکستان کی ISI کو دی انہوں نے ایک تحفے کے طور پر، اور آج بھی وہ میرے خیال میں ISI ہیڈ کوارٹرز میں پڑی ہوئی ہے. ایسٹ اور ویسٹ جرمنی جو کہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، دیوار بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے سے گلے مل گئے، جرمنی ایک ہو گیا، پولینڈ، ہنگری، چیکوسلوواکیا سارے ممالک آزاد ہو گئے. اور روس جو ہے وہ سہمتا ہوا دریائے آمو کو کراس کرتے ہوئے واپس چلا گیا. اور وہ جو مت تھی ایک سوویت یونین کی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس صدی کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ نہتے افغانوں کو اور پاکستان کی مدد سے روس کو وہ شکست ہوئی. اب اس میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں کیونکہ آئندہ کا تو کسی کو نہیں پتہ تھا کہ روس نے آگے چل کر کیا کرنا تھا، پاکستان کے ساتھ کیا ہونا تھا. لیکن الحمدللہ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، خود مختار ہیں اور ایک فضا میں سانس لے رہے ہیں. اب آ جائیں 9/11 پہ جو امریکہ کے اندر ہوا. یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور اس کا بہانہ بنا لیا گیا، ایک بلیم دے دیا گیا کہ یہ طالبان نے کیا ہے. حالانکہ جو لوگ وہاں پہ جہازوں میں پائلٹ سے لے کر اور اس تمام معاملے کے اندر جو ملوث تھے ان میں سے کوئی بھی افغانی نہیں تھا، نہ پاکستانی تھا نہ افغانی تھا. لیکن جو ملبہ گرا، جو اس کے آفٹر افیکٹس ہوئے، وہ تورا بورا سے لے کر اور افغانستان کا ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ایک فورس کے ساتھ وہاں پر اترا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ افغانستان کو جو ہے ایک مرتبہ پھر جس طرح برطانیہ اور روس نے کوشش کی تھی کہ امریکہ بھی یہ کر لے. اب 9/11 کے بعد 2002 کے بعد آپ دیکھیں کہ آج 2021 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آج امریکہ کی نئی حکومت آئی، جو بائیڈن نے ٹیک اوور کیا اور ٹرمپ جو کہ عجیب و غریب قسم کی شخصیت تھی، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو بائیڈن نے کہا کہ یہ جو اننیسیسری ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، شکر ہے اس کا خیال تو آ گیا کہ یہ ہم ایک اننیسیسری لڑائی لڑ رہے ہیں، تو 1 مئی سے ہم اپنا انخلا شروع کریں گے اور
11 سپٹمبر کو اسے ہم 9/11 کے حوالے سے کہ اسی دن کو ہم اس انخلا کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب اس درمیان جو کچھ ہوا ہے میں تھوڑا سا اس پہ آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس تمام معاملے کے دوران جو ہم نے کھل کر بات نہیں کی، جو ہم اپنا میسج کنوے نہیں کر سکے، وہ یہ تھا کہ امریکہ کو ایک وہم تھا، اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، اور امریکہ کو یہ وہم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا ایک انفلوئنس رہا ہے وہاں پر مجاہدین اور طالبان کے حوالے سے۔ مجاہدین کے ساتھ تو بہت تعلق تھا، لیکن مجاہدین پھر سارے افغان حکومت کے ساتھ تقریباً شامل ہو گئے۔ طالبان ایک نیا فینومینن تھا، ہم اس کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ مجاہدین میں اور طالبان میں کیا فرق ہے۔ بہرحال پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، پاکستان کے لیے سافٹ کارنر بھی تھا طالبان کو۔ لازمی بات ہے کہ جب آپ نے اتنی بڑی جنگ لڑی ہو اور اتنا بڑا سپورٹ کیا ہو، اور وہ پاکستان کو آج بھی ایک اپنا دوست سمجھتے رہے، لیکن امریکہ کو یہ وہم ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کے خلاف۔ اب اس وہم کا تو کوئی علاج نہیں تھا۔ پھر امریکہ نے کیا کیا کہ ہندوستان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہندوستان کے کردار کو افغانستان میں بڑھانے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن تھا۔ اور وہ پھر ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آخر گھوم پھر کر جب یہ مذاکرات ہوئے، دوحہ میں شروع ہوئے اور پھر ٹرکی میں ہوئے، جرمنی نے بھی میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو آخر کار پھر پاکستان کی طرف ہی آنا پڑا کہ پاکستان جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے ایک اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کردار کی اور اس وہم کی جو ازالہ ہمیں قربانی جو دینی پڑی، قربانی میں کہوں گا کہ جو ظلم ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ نے مل کر جب دیکھا، اور ان کو جب یہ وہم ہو گیا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے سارے معاملے میں، تو اس نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ اب پاکستان کی افواج پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، تو حملہ پاکستان پہ نہیں کر سکتے، اور پھر پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے 1983-84 سے جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے سے جو پاکستان کو ایک نیوکلیئر ملک دے دیا تھا، اور ہندوستان کو باور بھی کروا دیا تھا کہ جو اب تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے، اور راجیو گاندھی کی ٹانگیں جو کانپنی شروع ہو گئی تھی اور پیچھے اسپائنل کارڈ سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا تھا، وہ یہی وجہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اب ہم پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتے اور پاکستان کی افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ کہیں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش کی، کہیں انسرجنسیز کروانے کی کوشش کی، اربوں ڈالر جو ہے وہ پھینکے گئے، ایک نیا فینومینن پاکستانی تحریک طالبان کے نام سے شروع کروایا گیا، اور 80,000 لوگ شہید ہوئے۔ اب یہ سارے معاملے کے بعد اگلی ویڈیو میں میں بتانا چاہوں گا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس کوئی زیادہ غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہے پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور اس کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم اس کو آگے کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ جو میں نے بتایا کہ ابھی بلنکن کی اور چیف آف آرمی اسٹاف کی گفتگو ہوئی ہے، اور جو معاملات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔